پہ چڑھ کے میں نے کہا میں تمہیں قسم دے کر پوچھتا ہوں میری سے غلطی ہوئی ہے لیکن تم یہ بتاؤ کہ کیا میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا؟ ابو قتادہ نے کہا اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں، تو اس سے بات نہیں کروں گا۔ منت ترلے کیے، کسی نے بات نہیں کی۔ کہتے اسی دوران میں بڑا پریشانی کے عالم میں بازار سے گزر رہا تھا کہ ایک بندہ مجھے ڈھونڈتا ڈھونڈتا ملا، کوئی شام سے آیا تھا۔ اس نے کہا شاہ غسان کا خط لے کر آیا ہوں۔ کہتے جب میں نے خط پکڑا تو میری چیخیں نکل گئی۔ اس خط کے اندر شاہ غسان نے مجھے لکھا تھا، ہوتا ہے ایسا جب بندے کی دعا قبول نہ ہو رہی ہو، بندہ نیکی پہ نیکی کرے، اس کے باوجود تکلیف پہ تکلیف ہی آئے، پریشانی پہ پریشانی ہی آئے۔ ایک عالم دین اس کو جوتا نہیں ملا تو انہوں نے ایک جوتا مل گیا تو وہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے تھے تو ایک ہی جوتا پہن لیا۔ تو راستے میں دل میں خیال آیا کہ غریب غربا جنہوں نے کبھی کبھی نماز پڑھنی ہے وہ تو دو جوتے پہن کے جا رہے ہیں، مطلب صحیح سلامت کپڑے پہن کے جا رہے ہیں، اور میں اللہ اللہ کرنے والا ہوں، اللہ سے محبت کرنے والا ہوں، اس کے باوجود مجھے ایک ہی جوتا ملا ہے، مجھے بھی دو مل جاتے۔ تھوڑی دور چلے تھے کہ ایک ایسا آدمی ملا جس کا ایک پاؤں ہی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ کے بارے میں فوراً التجا کی مولا کریم مجھے معاف فرما، تیرا کروڑ ہاتھ شکر ہے کہ میرے پاس دو پاؤں تو موجود ہے۔ ایسا ہوتا ہے، لوگ شکوے شکایات پہ اتر آتے ہیں جب نیکی کرنے کے باوجود تکلیف پہنچتی ہے نا، نیکی کرنے کے باوجود پیسے چوری ہو جاتے ہیں، نیکی کرنے کے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے باوجود پیسے چوری ہو جاتے ہیں، پھر بھی ڈکیتیاں ہو جاتی، پھر بندہ پریشان ہوتا ہے، پھر بندہ شکوے کرتا ہے۔ کہتے ہیں کہ شاہ غسان کا خط جب میرے پاس پہنچا، میں نے اس میں دیکھا لکھا ہوا تھا کہ اے کعب، میں نے سنا ہے کہ تیرے نبی نے تجھ پر بڑا ظلم کیا ہے، تو تم میرے پاس آ جا، تجھے مال بھی دیتے ہیں، دولت بھی دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے کہا مولا کریم یہ کیسی آزمائش ہے، دکھوں سے چور چور ہوں میں، اور اوپر سے یہ شیطان کس طرح بیکار ہے مجھے کہ دنیا کی آسائش کی طرف چلا جا۔ سچ بولا ہے پھر بھی نبی پاک شیطان پر غلاتا ہے نا کہ تو نے سچ بولا ہے پھر بھی تجھے پیدا نہیں ہوا، وہ جھوٹ بول بول کے سارا کچھ کر گئے۔ ایسا کرنے والے اب بھی روتے ہیں، وہ کہتے ہیں اللہ فلان جھوٹ بول کے اپنا سارا کام نکلوا جاتے ہیں، ہم کیوں نہیں رشوت دے سکتے، ہم کیوں نہیں غلط کر سکتے، ساری دنیا کر رہی ہے۔ میرے پیارے ساری دنیا کرتی ہے، کرنے دے، تو اپنی قبر کو سوچ۔ حضرت کعب بن مالک کہتے ہیں میں نے وہ خط پکڑا اور تنور میں پھینک دیا۔ وہ بندہ مجھے دیکھ رہا تھا کہ کیا جواب دیتا ہے۔ میں نے اسے کہا شاہ غسان سے جا کر یہ بتا دے، اسے جا کر یہ بتا۔ تاجدار بریلی نے بڑی پیاری بات کہی، آپ فرماتے ہیں پھر کے گلی گلی تباہ، کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس کبھی اس کے پاس، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکر سب کی کھائیں کیوں، دل کو جو عقل دے خدا، تیری گلی سے جائیں کیوں۔ بھائی یہی پڑھے رہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لیٹے رہے، یہی سب کچھ ملے گا، اللہ تعالیٰ کو حضور جھکے رہے، کہیں اور جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شاہ غسان کا خط میں نے اس کا جواب دے دیا۔ کہتے ہیں میں بڑا پریشان تھا، اب میں گھر میں بند ہو گیا، باہر نکلنے کو دل نہیں کرتا تھا۔ کہتے 50 دن گزر گئے، 50ویں دن میں اپنے گھر کی چھت پر فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھا تھا۔ آپ کہتے ہیں مجھے سب سے بڑا دکھ کیا تھا، سب سے بڑی پریشانی کیا تھی، ذرا ہم بھی سوچیں۔ سب سے بڑی پریشانی یہ تھی کہ اگر اسی حالت میں مجھے موت آ گئی، میرا تو سرکار نے جنازہ بھی نہیں پڑھانا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھانا یہ امتی کے لیے بخشش کی ضمانت ہے، تو میرا کیا بنے گا؟ کہتے میں بڑا پریشان تھا، اور پھر یہ بھی ڈر تھا کہ اگر اس دوران نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا
تو میری تو توبہ کسی نے بھی قبول نہیں کرنی۔ ایک بندہ تھا جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مال دے تیرا اتنی زکات بنتی ہے، تو اس نے کہا جی میں اتنے نہیں دے سکتا۔ سرکار نے پھر فارغ کر دیا، فرمایا نہیں لینے اب۔ وہ ایڑیاں رگڑتا رہا، صدیق اکبر نے زکات قبول نہیں کی اس کی، عمر فاروق نے بھی قبول نہیں کی، مر گیا۔ اگر اللہ تعالیٰ نے تمہیں قبول کیا نا اپنے گھر کے لیے، اگر اللہ نے قبول کیا تمہاری دولت کو اپنے گھر کے لیے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ فرماتے ہیں مجھے ڈر تھا کہ کہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی ناراضگی کے دنوں میں میری ڈچ نہ ہو جائے۔ کہتے پھر بس میں بیٹھا تھا کہ مجھے سلا پہاڑی کی جانب سے ایک شور کے ساتھ آواز آئی، کعب تجھے مبارک ہو۔ کہتے ہیں کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ گھوڑا دوڑا کے، سرکار نے ویسے رات کو ہی بتا دیا، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو فرمایا، رات کے پچھلے پہر سرکار بھی امت کے لیے روتے تھے، فیصلہ اللہ نے سپرد کیا، مگر اس کے باوجود سرکار پریشان تھے میرے امتی کی بخشش ہو جائے، اللہ فیصلہ فرما دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پریشان تھے، رات کے پچھلے پہر فرمایا ام سلمہ کعب کی توبہ قبول ہو گئی۔ تو ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں پیغام بھیجوں اس کی طرف؟ سرکار نے فرمایا نہیں، لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا ہو جائے گا، رہنے دو۔ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سرکار نے خوشخبری سنائی، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ گھوڑا دوڑا کے کعب بن مالک کے گھر پہنچے۔ حضرت کعب بن مالک نے اپنے کپڑے، جو بہت سارے کپڑے، امیر تھے نا، کپڑے اتارے اور صدقہ کر دیے۔ سرکار کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہتے ہیں جب میں سرکار کی بارگاہ میں پہنچا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور مسکرائے اور فرمایا کعب تجھے مبارک ہو، تجھے مبارک ہو، جس دن سے تیری ماں نے تجھے جنا ہے اس دن سے لے کر آج تک اس سے بہتر دن تیرے لیے اور کوئی نہیں۔ تو میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ توبہ آپ نے کرم فرمایا، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سرکار نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تیری توبہ قبول ہوئی۔ سبحان کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میرا سارا مال میں نے صدقہ کیا، سارا مال۔ تو سرکار نے فرمایا ایسے نہیں کرو، اپنے بچوں کے لیے بھی رکھو۔ تو میں نے عرض کیا کہ جو خیبر کے مقام پہ میری جائیداد ہے اس کے علاوہ میں سارا آپ کی بارگاہ میں صدقہ کرتا ہوں۔ میرے پیارے بھائی وہ پلٹے اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا، کاش 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 یہ جو قرآن کا فرمان ہے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف پلٹ آؤ، جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، موت کا ایک پل کا بھروسہ نہیں ہے۔ بس اس سے پہلے پہلے کہیں اسی عالم کے اندر، اسی کیفیت کے اندر، انہی گناہوں کے اندر اگر موت آئی تو پھر سرکار کو کیا منہ دکھائیں گے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کیا پیش کریں؟ آئیے التجا کرتے ہیں سرکار کے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں اور سچی توبہ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں نہ زبانیں وہ رہ گئی جن کے اندر تاثیر ہو، نہ ہمارے ہاتھوں میں وہ طاقت رہ گئی، بس مسلمان کٹتے ہی چلے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں کی حالت ذات اب رب تعالیٰ مہربانی کرے گا تو ہی سمجھے گی۔ میں گوروں سے لاکھ برا سہی، میں گوروں سے لاکھ برا سہی، مگر ان سے ہے میرا واسطہ، میری لاج رکھنا میرے خدا، میری لاج رکھنا میرے خدا، میری لاج رکھنا میرے خدا، یہ تیرے حبیب کی بات ہے، بالا گھر مولا اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہیں مولا کریم ہم سچی توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما، پوری امت مسلمہ کے حال پر کرم فرما۔ الہ العالمین
نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت کا صدقہ ہم سب کو نواز بندگانہ باجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو مسلمان نوجوان طبقہ گناہوں کی دلدل میں گھسا ہوا ہے، الہ العالمین ان تمام کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مرنا جینا نصیب فرما، آمین بجاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔